وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 132 میں سورۃ الجن آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 13 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا. کلمت وَأَنَّا میں حرف النون پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر نون کو پڑھیں گے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف النون ہے تو یہ 2 نون ہے، نون ساکن اور نون متحرک. کلمت الصالحون میں حرف الصاد ہے اور صاد حروف التفخیم میں سے ہے تو ہمیں یہ حرف کو بھاری آواز میں منہ پھلا کے ادا کرنا ہے، اور کیونکہ اس پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر حرف الصاد کو پڑھیں گے اور اس پہ کھڑا زبر بھی ہے تو یہاں مد الف ہوا، اور مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، تو جو کہ اس کے پہلے حرف الصاد کا حکم ہے تفخیم، تو ہم صاد اور مد الف کو دونوں کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. الصالحون. پھر یہاں حرف الحا ہے اور حا کی ادائیگی حلق کے درمیان والی حصے سے ہے. کلمت ذالک میں حرف الدال ہے اور حرف الدال کو ہم زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ادا کریں گے. کلمت طرائق میں یہاں بھی حرف الطا کا حکم ہے تفخیم، تو کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. پھر حرف الرا ہے اور کیونکہ اس پہ زبر ہے تو یہاں ہمیں را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد مد الف ہے تو کیونکہ مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تو ہم را کو اور مد الف کو دونوں کو بھاری آواز میں ادا کریں گے. طرائق. یہ مد واجب متصل ہے اور مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہو. ہم اس مد میں اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. آخر میں حرف القاف ہے اور قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے. قاف بھی حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. کلمت قددہ میں یہاں قاف کے نیچے زیر ہے اور دال پہ زبر ہے تو ہمیں یہ دونوں حرکات کو برابر سے ادا کرنا ہے. قددہ. آخری میں دال پہ تنوین زبر ہے. ہم یہ آیت کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو حرف الواو کلمت وَأَنَّا حروف الادغام بغنہ میں سے ہے اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم یہ تنوین کو واو میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. قددا وَأَنَّا. اور ہم کلمت قددہ پہ رکیں گے تو اس پہ مد الف سے رکیں گے. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا. کلمت ظننا میں حرف الضو ہے اور ضو کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے اور ضو حروف تفخیم میں سے بھی ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. پھر یہاں نون پہ تشدید ہے، ہمیں 2 حرف کے برابر نون کو پڑھنا ہے. الف پہ مد کا علامہ ہے تو یہاں مد جائز منفصل ہے، اور مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو لیکن اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے. اس مد میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت ان کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف اللام آتا ہے. کلمت لن،
لام حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے تو ہم یہ نون کو لام میں ملا کے بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. اللن، کلمت لن کے آخر میں نون ساکن ہے، پھر حرف النون ہے کلمت نعجزہ، اور نون حروف الادغام بغنہ میں سے ہے تو ہم یہ نون کو دوسرے نون میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے. لن نعجزہ، کلمت نعجزہ میں آخری میں زے پہ زبر ہے اور اس کے بعد لفظ الجلالہ مطلب کلمت اللہ کے لام کو ہمیں موٹی آواز میں پڑھنا ہے. نعجز اللہ. کلمت الارض میں یہاں حرف الضاد ہے اور ضاد کی ادائیگی زبان کے کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کی جڑ سے ہے، اور کیونکہ ضاد حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں اور منہ پھلا کے پڑھیں گے. کلمت لن نعجزہ، یہاں بھی ہمیں حکم الادغام بغنہ کو ادا کرنا ہے. وَلَن نُعْجِزَهُ، آخری میں ہاں پہ الٹا پیش ہے تو یہاں حکم ہے مد صلہ صغرا، ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. نُعْجِزَهُ ہَرَبًا. کلمت ہربا میں حرف الراء پہ زبر ہے تو ہمیں را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. آخری میں ہم یہ کلمہ پہ رکیں گے تو اس پہ مد الف سے رکیں گے. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا. کلمت لما میں حرف المیم پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر میم کو پڑھنا ہے. کلمت الہدا، یہاں کھڑا زبر ہے اور اس پہ مد کا علامہ ہے، یہاں مد جائز منفصل ہے تو ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. بہی کے آخری میں ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے تو یہاں بھی حکم ہے مد صلہ صغرا، ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. بہی فمن، کلمت فمن کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف الیا آتا ہے کلمت یؤمن، یا حروف الادغام بغنہ میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے. فمن یؤمن، کلمت یؤمن کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف البا ہے کلمت بربہ، با حروف الاقلاب میں سے ہے اور اقلاب کا معنی ہے بدل دینا تو ہم یہ نون ساکن کو میم میں بدل کے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. یؤمن بربہ، کلمت بربہ آخری میں ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے تو ہمیں مد صلہ صغرا کو ظاہر کرنا ہے. بربہ فلا، کلمت یخافو میں حرف الخا ہے اور خا کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے، اور کیونکہ خا حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم خا کو اور اس کے بعد مد الف کو دونوں کو تفخیم سے مطلب بھاری آواز میں ادا کریں گے. یخافو، کلمت بخسن کے آخری میں سین پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف الواو ہے کلمت ولا، واو حروف الادغام بغنہ میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے. بخسا ولا. کلمت رہقا، یہاں حرف الراء پہ اور ہا پہ دونوں پہ زبر ہے تو ہم یہ دونوں زبر کو برابر سے ادا کریں گے. آخری میں اس کلمہ پہ رکیں گے تو اس پہ مد الف سے رکیں گے، اور کیونکہ مد الف سے پہلے حرف القاف ہے تو ہمیں قاف کو اور مد الف کو دونوں کو تفخیم سے مطلب بھاری آواز میں ادا کرنا ہے. رہقا. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا. اب آپ سورۃ الجن کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا.
وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا۔ اور یہ کہ ہم میں بعض نیک ہیں اور بعض دوسری طرح کے، ہمارے کئی طرح کے مذہب ہیں، اور یہ کہ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ ہم زمین میں خواہ کہیں ہوں اللہ کو ہرا نہیں سکتے اور نہ بھاگ کر اس کو تھکا سکتے ہیں۔ اور جب ہم نے ہدایت کی کتاب سنی اس پر ایمان لے آئے، سو جو شخص اپنے پروردگار پر ایمان لاتا ہے تو اس کو نہ نقصان کا خوف ہے نہ کسی طرح کے ظلم کا۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔